دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی سوائے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے۔ مکے کے تمام مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے لگے۔ ایک دن ایک مشرک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ مذاق اڑایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، تو کیسا نبی ہے کہ تیری کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تیری نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل کیا اور فرمایا، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے میرا حبیب، تو پریشان نہ ہو، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یعنی ہم نے تمہیں کثیر اولاد عطا کی، بے شک تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ کوثر نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ مکے سے مدینے کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو 2 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ دوستو 3 ہجری ماہ رمضان کا مہینہ تھا۔ حضرت ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے ام ایمن، جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس چلی جاؤ کہ میرا عنقریب بیٹا اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ حضرت ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ 15 ماہ رمضان کی شب تھی کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس چلی گئی۔ میں نے دیکھا ساری رات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مصلی عبادت پر تشریف فرما ہے اور بچہ پیدا ہونے کے کوئی آثار نمودار نہیں ہوئے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ میں بہت حیران اور پریشان ہوئی کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ میرا فرزند عنقریب اس دنیا میں آنے والا ہے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ ساری رات میں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عبادت میں مشغول رہی۔ جب سحری کا وقت قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے سحری کا اہتمام کیا۔ سحری کرنے کے بعد آپ نے روزہ رکھا اور نماز فجر ادا کی۔ حضرت ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ جب 15 ماہ رمضان کا دن طلوع ہوا، ظہر کا وقت جب قریب آیا، میں تھوڑی دیر کے لیے حضرت فاطمہ کے حجرے کے باہر آئی تو جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گود میں سبز لباس پہنے ہوئے ایک بچہ تشریف فرما ہے جو مصلی عبادت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لا رہا ہے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے گئی اور امیر المومنین کو بلایا اور کہا، آپ کا فرزند تشریف لے آئے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے اور امام حسن علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور پیار کیا۔ دوستو تھوڑی دیر ابھی گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھایا، اپنی زبان مطہر امام حسن علیہ السلام کے منہ میں دی۔ امام حسن علیہ السلام کافی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر کو چوستے رہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا، اے علی، بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے یہ جسارت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ بچے کا نام آپ خود تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہوتے ہوئے میں اس کا نام کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جبرائیل نازل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے اس فرزند کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام پر امام حسن علیہ السلام کا نام تجویز کیا۔ دوستو امام حسن علیہ السلام سے پہلے کسی بھی انسان کا نام حسن نہیں تھا۔ اللہ نے یہ نام لوح محفوظ پر محفوظ کر رکھے تھے۔ جیسے امام حسن علیہ السلام کا نزول ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکوں کو خط لکھا اور فرمایا، اے مکے کے مشرکو، اللہ نے مجھے صاحب اولاد کر دیا ہے اور سورہ کوثر کی تفصیل کو نازل کر دیا ہے۔
اب میں قیامت تک صاحب اولاد رہوں گا اور میرے دشمن ہمیشہ بے اولاد رہیں گے۔ آپ ہمیشہ امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر جو حسن سے پیار کرے۔ دوستو، امام حسن علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی روح سے فرزند ہیں۔ جب عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت کو نازل کیا اور فرمایا کہ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ تم لے آؤ اپنے بیٹے، میں لے آتا ہوں اپنے بیٹے، تم لاؤ اپنی عورتوں کو، میں لے آتا ہوں اپنی عورتوں کو، تم لاؤ اپنی جانوں کو، میں لاتا ہوں اپنی جانوں کو۔ دوستو، مباہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بن کر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اس آیت کے بعد تمام اصحاب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو فرزند رسول کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تمام اصحاب امام حسن اور امام حسین سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بیٹا جنت کا سردار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت اور میری عطرت سے محبت کرو۔ دوستو، امام حسن علیہ السلام کے بچپن کے بے شمار واقعات ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، یا علی، وہ 10 کون سی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پر بھاری ہیں؟ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کا جواب میرا یہ فرزند دے گا۔ امام حسن علیہ السلام اس وقت 3 یا 4 سال کے تھے۔ امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے اور امام علیہ السلام نے فرمایا، اے یہودی، سنو، دنیا کی سب سے سخت ترین چیز پتھر ہے، اور پتھر پر بھاری ہے لوہا جو اسے بھی کاٹ دیتا ہے، اور لوہے پر بھاری ہے آگ جو اسے پگھلا دیتی ہے، اور آگ پر بھاری ہے پانی جو اسے بجھا دیتا ہے، اور پانی پر بھاری ہیں بادل جو اسے اٹھائے پھرتے ہیں، اور بادلوں پر بھاری ہے ہوا جو انہیں چلاتی ہیں، اور ہوا پر بھاری ہے وہ فرشتہ جو ہوا کو چلاتا ہے، اور اس فرشتے پر بھاری ہے ملک الموت جو اس کی روح کو ایک دن قبض کرے گا، اور ملک الموت پر بھاری ہے موت جو اسے بھی ایک دن آ جائے گی، اور موت پر بھاری ہے اللہ کا امر۔ اور پھر فرمایا، اے یہودی، نحن امر اللہ، ہم محمد و آل محمد اللہ کا امر ہیں، ہم ہی راہ نجات ہیں۔ ہمارے بارے میں میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے دور ہوا وہ غرق ہو گیا۔